سو بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیقۃ الادب پارٹ 1 فار کلاس 11، اس کا 25واں سبق ہم نے پڑھ لیا تھا فی الحکم، یعنی حکمت بھرے اشعار۔ تو ابھی ہم اس کی ایکسرسائز یعنی تمرین کو حل کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم اپنے کام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ما هو العیب فی ود امرئ متلون، کہ جو آدمی غیر مستقل مزاج ہو اس کے ساتھ محبت کرنا کیوں برا ہے یا کیوں عیب دار ہے؟ جواب سنیں۔ المرء المتلون یترک صدیقہ فی المصائب، کہ جو آدمی غیر مستقل مزاج ہوتا ہے وہ مشکلات میں اپنے ساتھی کو چھوڑ دیتا ہے۔ المرء المتلون یترک صدیقہ فی المصائب، غیر مستقل مزاج آدمی مشکلات میں اپنے ساتھی کو، اپنے دوست کو چھوڑ دیتا ہے۔ جی اس کے بعد اگلا ہمارا سوال ہے هل یستقیم العبد باللعوم، کیا کمینہ شخص ملامت سے سیدھا ہو جاتا ہے؟ جو آدمی کمینہ ہو، جس کی فطرت میں غلط روش ہو، کیا وہ صرف ملامت کرنے سے اپنی غلط کاریوں سے باز آ جاتا ہے؟ آپ نے پڑھا تھا کہ نہیں، وہ بغیر ڈنڈے کے سیدھا نہیں ہوتا۔ تو خیر آپ اس کا جواب اس طرح دے دیتے ہیں، لا یستقیم العبد باللعوم، نہیں کمینہ آدمی ملامت کرنے سے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، لا یستقیم العبد باللعوم، ٹھیک ہے، لا یستقیم العبد باللعوم۔ جی اس کے بعد ہے جی ہمارا سوال نمبر 3 ہے ماذا یفعل اللعیم ان ذکر، یہ لفظ مٹے ہوئے ہیں یہاں میرے پاس، تو آپ اپنی کتاب میں جو ہے نا وہ دیکھ لیں۔ اگر کمینے پر تو احسان کرے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، سوال میں آپ کو اردو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ ماذا یفعل اللعیم اذا اکرمتہ بہ، اذا اکرمتہ بہ، غالباً اس طرح کے الفاظ ہوں گے کہ اگر آپ کسی کمینے شخص کے اوپر احسان کریں تو وہ اس کا صلہ کس انداز سے دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، جواب سنیں۔ ہوا یکون عدو لی ویسرنی، وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے، ویسرنی، اور وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کمینے آدمی کے ساتھ اگر آپ احسان کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ایسا کرے گا، ہوا یکون عدو الیہ ویسرنی، ٹھیک ہے، وہ آپ کا دشمن بن جائے گا اور وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد یہ اگلا ہمارا سوال ہے هل یدرک المرء کل ما یشتہی، یا یتمنی کا لفظ مٹے ہوئے میرے پاس، یتمنی ہوگا، کیا ہر آدمی کا چاہا دنیا میں پورا ہو جاتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے، تو جواب اس کا آپ سن لیں یہاں پر۔ لا یمکن ان یدرک المرء کل ما یتمنی، یہ امپوسیبل ہے کہ ہر آدمی کی وش جو ہے وہ دنیا میں پوری ہو جائے، جو وہ چاہتا ہے، اس کی چاہتیں، اس کی ڈیزائر دنیا میں ساری کی ساری پوری نہیں ہوتی۔ لا یمکن ان یدرک المرء کل ما یتمنی، لا یمکن ان یدرک المرء کل ما یتمنی، نہیں ہوتی پوری جو اس نے آرزویں سوچی ہوتی ہیں، کچھ ہو جاتی ہیں، اکثر نہیں ہو پاتی۔ اس کے بعد اگلا ہمارا سوال ہے اکل رجل نحیف ضعیف و جبان، اکل رجل نحیف ضعیف و جبان، کیا ہر کمزور آدمی، ٹھیک ہے، کیا سوال بنایا انہوں نے، ایک منٹ جی، یہ میں زوم کر کے بیٹھا ہوں تو خلاصے کوئی ترتیب بھی بدل گئی ہے، تو اس طرح پھر وہ چیزیں صحیح طرح سمجھ میں نہیں آتی۔ اکل راجل نحیف ضعیف و جبان، کیا ہر چھوٹے جسم والا آدمی کمزور اور بزدل ہوتا ہے؟ ہر چھوٹے جسم والا آدمی کیا کمزور اور بزدل ہوتا ہے؟ نہیں، یہ تو بالکل بھی نہیں ہے۔ لا لیسا ضروری، ایسا بالکل بھی ضروری نہیں، ایسا ضروری بالکل بھی نہیں ہے، اور ایسی کئی ساری مثالیں انہوں نے اشعار کے اندر جو ہے نا وہ لکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ اور بعض کی مثالیں دی کہ ان کے جسم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتے بڑے عجیب ہیں۔ ہاتھی اتنا بڑا ہوتا ہے لیکن شیر چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے، ہاتھی نہیں ہوتا۔ چلو بھائی، اس کے بعد یہ سوال نمبر 2 ہے، کہتے ہیں املا الفراغ فی الجمل التالیہ، آنے والے جملوں کو آپ نے جو ہے وہ خالی جگہ ان کی پر کرنی ہے۔ تو خالی جگہ پر کرنی ہے، کیسا لگ رہا ہے بھائی، یہ سارا میٹھا میٹھا سا لگ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ چلیں خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے اذا بلیتا، آگے بنکبت خالی جگہ میں آئے گا،
ٹھیک ہے، بنکبتن خالی جگہ میں فاصبر لہا. جی اس کے بعد ہے جی نمبر 2 ہے حلبت الدہر شطریہ فقد امر علی. آگے خالی جگہ میں حیناً، پھر اس کے بعد ہے جی احیاناً، اور اس کے بعد ہے جی حلا کا لفظ ہے غالباً، یا جلا کا لفظ ہے، حلا کا لفظ ہے، لیکن یہ ہے آپ کے سبق والا، وہاں اور کر کے دیکھ لیجئے گا. یہاں خلاصے میں مجھے صحیح طرح یہاں پر سمجھ میں نہیں آ رہا. جی اس کے بعد ہے جی من یقوذا فمن مریض یجدو، بس خالی جگہ میں آپ دیکھیں الزلالہ، اس سینٹنس کی خالی جگہ میں آ جائے گا الزلالہ کا لفظ آ جائے گا. تو بس اتنا آپ سمجھ لیں، لفظ یہاں پہ مٹے ہوئے ہیں سارے کے سارے. نمبر 3 حویل العبارہ العاتیہ الی خطاب المفرد والمثنى بنوعہ وغیرہ ذالک. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی عجیب سا ہے. درج ذیل عبارت کو واحد مؤنث تثنیہ اور جمع مذکر و مؤنث کے خطاب میں تبدیل کرنا ہے. نیچے انہوں نے عبارت دی ہے، اس عبارت کے آپ نے مختلف سینٹنس بنانے ہیں. نمبر 1 واحد مذکر کا، نمبر 2 مؤنث کا، نمبر 3 تثنیہ کا، نمبر 4 جمع کا مذکر اور مؤنث کا. تو دیکھو یہ کیسے بناتے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہے، عبارت دیکھ لو کیا ہے. سب سے پہلے ہے جی عبارت مل حیث مالت الریح. ٹھیک ہے، آپ اسی طرف جھک جائیں جس طرف ہوا جھک جاتی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہوا جھک جاتی ہے، ہوا چلتی ہے، آپ بھی اسی طرف جو ہے میل ہو جائیں، جھک جائیں. تو دیکھو لو، سب سے پہلے انہوں نے واحد مؤنث کا بنایا ہے، سب سے پہلے واحد مذکر ہے مل حیث مالت الریح. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ واحد مؤنث کا یہ بنا رہے ہیں میلی حیث مالت الریح. اس کے بعد تثنیہ کا مذکر کا اور مؤنث کا میلا حیث مالت الریح. صرف پہلا صیغہ چینج ہو رہا ہے، باقی سارا سیم ہی ہے. ٹھیک ہے، جو امر کا صیغہ ہے نا پہلا وہ اس میں جو ہے نا وہ چینجنگ آ رہی ہے، باقی کہیں اگلی عبارت میں کوئی تبدیلی بالکل بھی نہیں آئے گی. اس کے بعد جمع مذکر میلو حیث مالت الریح، اس کا جمع معنی ملنا حیث مالت الریح. یہاں ملنے سے مراد ملاقات نہیں ہے، بلکہ یہ صیغہ یہ کہیں آپ ملاقات سمجھ کے بیٹھ جائیں، شوق ہوتا ہے نا ملنے کا، تو یہاں ملنا مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ چاہیں تو ملا بھی دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ والا نہیں ہے. زنی الافعال التالیہ وعین الحروف الاصلیہ وزائدہ فی کل فعل. کہتے ہیں درج ذیل افعال کا وزن کریں اور ہر فعل کے حروف اصلی اور حروف زائدہ کا تعین کریں. یا تلون. ٹھیک ہے، یہ الفاظ انہوں نے دیے ہیں، ان کا وزن نکالنا ہے اور اس کے بعد حروف اصلی کو اور حروف زائدہ کو الگ الگ کرنا ہے. یا تلون اس کا وزن ہے. یا تفعل اس میں جو حروف اصلی ہیں وہ لون ہے، لام، واو اور نون. جو زائد حروف ہے اس میں یا، تا، ہا اور واو استعمال ہوئے ہیں. اس کے بعد یا تمنا کا لفظ ہے، وزن اس کا یا تمنا وزن اس تمنا اور وزن اس کا تفعل، اور اس میں حروف اصلی ہیں میم، نون اور یا. ٹھیک ہے، میم، نون اور یا. اس میں جو زائد حروف ہیں وہ تا اور نون ہیں. اس کے بعد جی آپ کا یتمرد یا تفعل، وزن اس کا میم، را، دال اس کا حروف اصلی ہیں، یا، تا اور را اس کے حروف زائد ہیں. اس کے بعد جی ہے ہو گیا تنافر، اس کا وزن ہے تفاعل، نون، فا، را اس کے حروف اصلی ہیں، تا اور الف زائد ہیں. اس کے بعد جی یواخی، یفاعلو وزن ہے، وا، خا اور یا اس کے حروف اصلی ہیں، یا اور الف اس کے زائد حروف ہیں. جی سوال نمبر 5 ہے استخدمی الکلمات الاتیہ فی جمل مفیدہ. درج ذیل الفاظ کو مفید جملوں میں آپ نے استعمال کرنا ہے. 4-5 انہوں نے دیے ہیں. نمبر 1 سب سے پہلے فرسٹ پہ ہے النائبات. لا تترکوا اصدقاءکم فی النائبات. اپنے جو دوست ہوتے ہیں ان کو مصائب میں مت چھوڑا کریں. لا تترکوا اصدقاءکم فی النائبات، اپنے دوستوں کو مصائب میں نہ چھوڑا کریں، وہ آپ پر بھروسہ بیچارے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جی اس کے بعد نمبر 2 سیف ہے. سیف تلوار کو کہتے ہیں. السیف یصنع من الحدید، تلوار لوہے سے بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یا اس طرح خالد بن ولید ہوا سیف سیف اللہ. یہ بھی آپ کہنا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہوا سیف من سیف اللہ. ٹھیک ہے، مر کہتے ہیں کلبے. الحق مرون، الحق مرون. اگر آپ کو حدیث آتی ہو تو وہ والی لکھ دیں کلی الحق ولو کان مرن، کلی الحق ولو کان مرن. حق بات کہا کرو چاہے آپ کو کڑوی بھی لگتی ہو. اس کے بعد جی اسد ہوا شجاع کالاسد، وہ شیر کی طرح بہادر ہے. اس کے بعد نکبہ فاصبر للنکبہ، مصیبت کے لیے صبر کرو، مصیبت کے وقت
صبر کرو، ٹھیک ہے، صرف صبر نہیں کرنا، تھوڑا اپنے آپ کو مصائب سے نکالنے کی بھی کوشش بھی کرنی ہے، لیکن صبر و تحمل کے ساتھ ساتھ۔ سوال نمبر 6 ہے ہمارا جی، ہاتھی مفردات الجمع و جمع مفردات تالیہ در ذیل جمع کے واحد اور واحد کی جمع آپ نے بنانی ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے الفاظ ہیں، ان میں جو واحد ہے اس کی جمع لکھی ہوئی، جمع اس کی واحد لکھی ہوئی ہے۔ الف واحد ہے، جمع اس کی آلاف ہے۔ عصا واحد ہے، الاعصا یہ اس کی جمع ہے۔ فم واحد ہے، افواہ اس کی جمع ہے۔ حر واحد ہے، احرار اس کی جمع ہے۔ اور میت واحد ہے اور میتون اس کی جمع ہے۔ معاون واحد ہے، میاہ اس کی جو ہے وہ جمع ہے، آگے جمع سے واحد۔ النائبات جمع، واحد اس کا نائبہ۔ الصقور واحد، الصقر شکرے کو کہا جاتا ہے، اس کا یہ واحد ہے۔ ضیاف جمع، ضعیف جو ہے وہ اس کا واحد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جی یہ کتاب کی صورت حال ہی چینج ہو گئی ہے، تو چلیں میں کوئی نہ کوئی کرتا ہوں، اس کا بھی کوئی حل انشاءاللہ نکالتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح حل کریں گے۔ یہ تھوڑا سا اس کا پیٹرن، ایک منٹ بھیا، تھوڑا سا نہیں آپ نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا، میں کر لیتا ہوں اس کا کوئی نہ کوئی۔ جی بھائی یہ لکھ دیا ہے انہوں نے، چلو ہم اس کو یوں کر لیتے ہیں۔ متلون مزاج آدمی کی دوستی میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، وہی شعر ہے۔ لا خیر فی ود امرئ متلون، سب سے پہلے والا فرسٹ والا جو ہے وہ اسی کو آپ نے یہاں پہ کوٹ کر دینا۔ لا خیر فی ود امرئ متلون، غلام کو صرف ڈنڈا ہی سیدھا کر سکتا ہے۔ العبد لا یقیم الا العصا، یہ بھی آپ کے اشعار صحیح ہے۔ العبد لا یقیم الا العصا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی نمبر 3 ہے، مردے کو زخم لگانے سے کوئی درد نہیں ہوتا، تو مل جرح بمیت ایلام، ٹھیک ہے، ما للجرح بمیت ایلام، یہ بھی آپ کے اشعار صحیح ہے۔ اس کے بعد گھٹیا آدمی کی صحبت سے بچ، گھٹیا آدمی کی صحبت سے بچ۔ احذر صحبت الدنی، احذر صحبت الدنی کہ گھٹیا آدمی کی صحبت سے جو ہے نا، احذر صحبت الدنی، وہ یہ بھی آپ کے اشعار صحیح ہے۔ مصیبت میں بہت تھوڑے بھائی ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کے اشعار صحیح ہے۔ الاخوان فی النائبہ قلیل، الاخوان فی النائبۃ قلیل، الاخوان فی النائبۃ قلیل۔ لو تو عزیز دوستو بھائیو، یہ آپ کی تمرین بھی یہاں پر ہو گئی مکمل۔ میں معذرت یہاں پہ آ کر کتاب کا تھوڑا سا جو رخ تھا وہ بدلی ہو گیا ہے، لیکن خیر میں نے آپ کو یہاں پہ بتانے کی پوری کوشش کی ہے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں مضمون بھی انشاءاللہ آگے لے کے آتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ آپ کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جن درخواستیں، اس کا وہ بھی پیپر میں آتی ہیں۔ لیٹرز کا دیکھ لیتے ہیں لیٹر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، تو چلیں جو بھی ہے انشاءاللہ پوری کتابیں کمپلیٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔